بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کیا اور اس کا نام و نشان ختم کر دیا۔ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے کیا حکم جاری کیا تھا؟ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک رات ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے اور اس آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ وہ نیند سے چونک اٹھے اور تمام نجومیوں جو اس کے قریب بڑے عالم تھے ان سب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی اور وہ بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم کر ڈالے گا۔ فرعون ایک ظالم و جابر اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ہر درجے ذلیل اور بے عزت بنا کر رکھا تھا، ان کی عورتوں سے برا سلوک کیا کرتا اور اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے اور انہیں کتی کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی اور مصر میں خوب بڑھی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے تھے، لہذا اس وقت یہ قوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے ہر قسم کا گندا کام کرواتے۔ فرعون نے جب کہنوں عالموں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو فرعون بہت فکر مند ہونے لگا اور اس نے ایک خوفناک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اگر لڑکیاں پیدا ہوئی ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی چھوٹا لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومود بچے ذبح کر دیے گئے اور بچیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ کتی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ایسے ہی بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل ہوتا رہا تو ہمیں خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچے قتل کیے جائیں۔ ہر حاملہ عورت کی نگرانی کرنا شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اطلاع دیں گی اور جو دایا عورت اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ انہی دنوں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اور آپ کی والدہ ان دایوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ قریبی لوگوں کے علاوہ وہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو پیغام دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بے چین اور بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے، یہ حکم اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک بند صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ،
لہذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلے اور اس کی بہن اس کی نگرانی کرتی جا رہی تھی۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ جب صندوق کو کھولا تو اس میں ایک حسین اور صحت مند بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بچہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ ملکہ نے شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ اس نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ لیکن ملکہ نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں۔ میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پالنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے گئے تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو۔ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام کرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی سے دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ آپ کی والدہ محترم نے دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی والدہ کا خوب احترام ہونے لگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی اور مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں راستہ کھول دیا۔ یہ وہ موقع آ گیا تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔